ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے دسمبر کی 17 اور جمادی الاخر کے 25 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے منگل کو نئی دلی میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران لداخ کی ترقیاتی ترجیحات، مالی ضروریات اور ہمہ گیر ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے مرکزی وزیر خزانہ کو لداخ میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری، ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے اور خطے بھر میں ہمہ گیر ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جاری اقدامات سے آگاہ کیا. انہوں نے بتایا کہ یوٹی انتظامیہ نے مؤثر نظام قائم کیے ہیں، ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے اور منصوبوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو ہموار بنایا ہے تاکہ فنڈز کا بروقت اور مؤثر استعمال ممکن ہو سکے. لیفٹیننٹ گورنر نے ترقیاتی رفتار کو برقرار رکھنے اور ابھرتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجٹ میں اضافی معاونت کی درخواست کی. انہوں نے انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے مناسب سرمایہ جاتی امداد، بڑے مرکزی شعبہ جاتی منصوبوں سے متعلق اراضی کے حصول اور مقامی اداروں کی مسلسل معاونت کی ضرورت پر زور دیا. ملاقات میں بجلی کے شعبے سے متعلق ذمہ داریوں، آفات سے نمٹنے کی تیاری اور نچلی سطح کی حکمرانی کو مزید مضبوط بنانے جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا. لیفٹیننٹ گورنر نے عوامی خدمات کی بلا تعطل فراہمی اور قدرتی چیلنجز کے مقابلے کے لیے مالی تعاون کی اہمیت اجاگر کی. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کو بغور سنا اور یقین دہانی کرائی کہ لداخ یوٹی انتظامیہ کی جانب سے رکھی گئی درخواستوں پر مثبت انداز میں غور کیا جائے گا. یہ ملاقات لداخ میں پائیدار ترقی، بہتری بنیادی ڈھانچے اور متوازن ترقی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ہند اور یوٹی انتظامیہ کے مسلسل تعاون اور وابستگی کی عکاسی ہے. چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے آج ایک باوقار تقریب کے دوران کمیونٹی ہیلتھ سینٹر CHC سانکو میں نصب کی گئی جدید 128 سلائس CT اسکین مشین کو باقاعدہ طور پر ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کیا. اس موقع کو سانکو اور ملحقہ علاقوں کے لیے صحت سہولیات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ایگزیکٹو انجینئر پاور گرڈ ترون بجاج، کونسلر تھانگدمبر آغا سعید احمد رضوی، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لیاقت علی، بلاک میڈیکل آفیسر سانکو، CHC سانکو کے ڈاکٹرز، طبی عملے اور بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند نے کہا کہ CHC سانکو میں CT اسکین مشین کی تنصیب سے نہ صرف سانکو بلکہ آس پاس کے وسیع علاقے کی آبادی کو بہتر اور بروقت تشخیصی سہولیات میسر آئے گی، بلکہ اس سے ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل پر مریضوں کا بوجھ بھی نمایاں طور پر کم ہوگا. انہوں نے کہا کہ کونسل صحت کے شعبے کو مؤثر، مضبوط اور عوام دوست بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے اور یہ منصوبہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جدید طبی آلات کی دستیابی سے دور دراز علاقوں میں بھی معیاری علاج ممکن ہوگا، جس سے عوام کو تشخیصی کے لیے دور دراز شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا اور قیمتی وقت اور وسائل بھی بچت ہوگی. واضح رہے کہ 128 سلائس CT اسکین مشین پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کی جانب سے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری اسکیم کے تحت فراہم کی گئی ہے، جس پر تقریباً 9.45 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. CHC سانکو میں اس اہم اور جدید مشین کی تنصیب پر عوامی حلقوں کی جانب سے زبردست اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. تاہم عوام نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ مشین کی تنصیب کے ساتھ ہی جلد از جلد ماہر CT اسکین ڈاکٹرز اور تکنیکی عملے کی تعیناتی کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ اس جدید سہولت سے عوام فوری اور مکمل طور پر مستفید ہو سکیں.
کرگل ضلع میں انتظامی رسائی سے متعلق مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے انچارج سیاسی امور سجاد حسین کرگلی نے نئی دلی میں لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی اور کرگل میں جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے کیم آفس کے قیام کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ JID کیم آفس کی عدم موجودگی کے باعث کرگل اور اس کے مضافاتی علاقوں کے عوام کو شکایات کے ازالے اور سرکاری امور کے لیے بار بار لے جانا پڑتا ہے، جو دشوار گزار جغرافیہ اور سخت موسمی حالات میں نہایت مشکل ہے۔ موصوف نے لیہ میں کرگل کے باشندوں کے لیے سرائے یا گیسٹ ہاؤس کی کمی پر بھی توجہ دلائی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ نے عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ آرکس آف آئس کے بانی باسط افضل نے ہل کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز سے ملاقات کی اور بلند پہاڑی علاقوں میں آبی انتظام اور زرعی استحکام کے لیے جدید ڈیٹا پر مبنی ٹیکنالوجی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایگزیکٹو کونسلر نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے لداخ میں پانی کی قلت اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اہم قرار دیا اور متعلقہ محکمہ و مقامی افراد کے لیے تربیتی پروگرام شروع کرنے کی تجویز دی۔ انہوں نے مستقبل میں آرکس آف آئس کے ساتھ تعاون کی امید بھی ظاہر کی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے دادری ہجومی تشدد لنچنگ کیس واپس لینے کی درخواست کو گورنر کی منظوری ملنے پر ماہرین قانون اور سول سوسائٹی نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ مقدمہ آخری مرحلے میں ہونے کے باوجود اسے واپس لینا انصاف کے عمل، آئینی اقدار اور اقلیتوں کے تحفظ کو کمزور کرتا ہے۔ سماجی کارکنوں کے مطابق اس فیصلے سے تشدد کے واقعات میں سزا سے بچ نکلنے کا رجحان بڑھ سکتا ہے اور جمہوری اداروں پر عوامی اعتماد کو نقصان پہنچے گا۔ واضح ہے کہ 2015 میں دادری کی بساڑک گاؤں میں ہجوم نے محمد اخلاق کو قتل کر دیا تھا، جبکہ بعد میں جانچ میں گوشت کے گائے کا نہ ہونے کی تصدیق ہوئی تھی۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے مغربی کنارے میں نئی بستیوں کی تعمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے عالمی قراردادوں کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں ایک بار پھر 1967 کی سرحدوں کے اندر دارالحکومت بیت المقدس کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق اپنے دیرینہ موقف کا اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔